بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری کاوش کے سننے والوں کی خدمت میں حضرت داؤد کا سلام پہنچے۔ میرا رب آپ پر مہربان رہے۔ میں اپنے والد مرحوم کنور داؤد علی کو یاد کر رہی ہوں اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ میرے گھر میں ابتدا سے رامپور شہر سے نکلنے والے تمام ماہانہ جرائد مسلسل آتے تھے۔ میرے والد کا کہنا تھا کہ یہ ماہنامے اس لیے آتے ہیں کہ اس سے قوم کی خدمت ہوتی رہے اور بچوں کو ماحول ملتا رہے۔ ماہنامہ بطول، رامپور، ماہنامہ نور، الحسنات، ہلال، ذکریٰ، حجاب، زندگی نو ہمارے گھر کے ماہانہ مہمان تھے۔ والد صاحب نے ہمیں اپنی مرضی کے مطابق تعلیم دینے کی خاطر ایک پرائمری اسکول اپنے پرانے گھر میں کھولا۔ ہم نے ابتدائی تعلیم بہت منجھے ہوئے مخلص استاد سے حاصل کی۔ 5ویں جماعت کے بعد والد نے ہم بہنوں کو رامپور شہر کے مشہور لڑکیوں کے علمی مدرسے جامعۃ الصالحات میں داخل کرا دیا۔ والد صاحب نے ہمارے لیے جو کینوس تیار کیا، جو تصویریں اپنے ذہن میں تیار کیں، انہی فضاؤں اور ماحول میں ہمیں مسلسل رکھا۔ ہم نے اپنے ارد گرد کبھی اسلامی بندشوں کے باوجود کوئی قید، کوئی غیر ضروری پابندی نہیں دیکھی۔ سیر و تفریح کرنا، ہنسنا، کھلکھلانا، اپنی مرضی چلانی، ضد کرنی، باتیں منوانی، سب ہمیں خوب میسر رہا۔ رامپور سے ہم نے علمیت و فضیلت کی سند حاصل کی، پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے عربی زبان میں ایم اے کیا۔ ادبی اور شاعرانہ ذوق مجھے اپنے نانا مرحوم کی جانب سے ملا ہے۔ وہ اردو کے لیکچرار اور منجھے ہوئے شاعر تھے۔ عمر نے مہلت نہیں دی ورنہ وہ اپنا بڑا کلام چھوڑ کر جاتے۔ اور اس کے اوپر مجھے پھر والد کی صحبت میں رہ کر مطالعے کا شوق بڑھتا چلا گیا، جس کے لیے میرے والد علی گڑھ کی اردو مارکیٹ اور دہلی کے جامع مسجد کے اردو بازار کا بہت چکر کاٹ چکے ہیں۔ میرے والد جب بھی کوئی کتاب لاتے تو میرے لیے سرپرائز ہوتا تھا، اور اس کے ملنے پر میری واہ ابو کیا بات ہے، اور کتاب کو کھول کر الٹ پلٹ کر دیکھنے میں جو خوشی میرے ساتھ ابو کو ملتی وہ قابل دید ہوتی تھی۔ ایک بار ابو نے مجھے کلیات اقبال لا کر دی تھی۔ میں اس کی ایک مشہور نظم ہمالیہ پڑھ کر سناتی ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اے ہمالیہ اے فصیل کشور ہندوستاں، اے ہمالیہ اے فصیل کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیری نہ روزی کے نشاں، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیاں۔ ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستاں ہے تو، امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستاں ہے تو، پاسباں اپنا ہے تو، دیوار ہندوستاں ہے تو، مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو، سوئے خلوت گاہ دل دامن کش انساں ہے تو۔ برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندزن ہے جو کلاه مہر عالم تاب پر، تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، وادیوں میں ہیں تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن، چوٹیاں تیری ثریا سے ہیں سرگرم سخن، تو زمیں پر اور پہنائے فلک تیرا وطن۔ اے ہمالیہ اے فصیل کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ کیونکہ میں جب بھی علمی بات کرتی تھی تو میرے والد مجھ سے بہت راضی ہوتے تھے۔ آج وہ نہیں ہیں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ کر کہیں جاتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہر لمحہ، ہر پل، اور ہمارے ہر عمل میں وہ حصے دار ہوتے ہیں۔ مجھے والد صاحب کی تربیت کا ایک پہلو اکثر یاد آتا ہے۔ ہم بھی زمانے رنگ و بو سے متاثر ہو کر اکثر موسیقی کو پسند کرتے تھے۔ خصوصاً میں، اور والد صاحب اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ بات قطعاً ناپسند فرماتے تھے، اور اس ناپسندیدگی کے باعث ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، محض ٹیپ ریکارڈ اور ریڈیو تھا۔ والد صاحب کو اندازہ ہوا مجھے نئے زمانے کے گانے سننے کا شوق ہے، تو انہوں نے مجھے زبان سے نہیں ٹوکا، بلکہ ایک اسلامی نظریات سے بھرپور ایک مضمون مجھے دیا اور کہا، اسے پڑھ کر اپنی دادی کو سناؤ۔ میں عالم نادانی میں سنانے لگی، لیکن جیسے جیسے میں وہ مضمون پڑھنے لگی، مجھے والد صاحب کے انداز نصیحت پر حیرانی بڑھتی چلی گئی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، نصیحت کرنا یا بچوں کو غلط سے روکنے کے لیے آسان کام زبان سے روکنا اور ٹوکنا ہے،
مگر یہ طریقہ بااثر نہیں ہے۔ اصل اثر انداز طریقہ یہ عملی طریقہ ہے۔ آپ جو کرو گے وہی بچے سمجھیں گے اور کریں گے۔ ہم 4 بہنیں والد کی خصوصی توجہ سے ایک جیسے مزاج، تعلیم اور ماحول کے ساتھ پروان چڑھیں، مگر شوق قدرت کی دین ہے، وہ تمام تر یکسانیت کے باوجود مختلف رہے۔ بڑی بہن کو کشیدہ کاری، سلیقہ شعاری کا شوق عمر کے ساتھ پروان چڑھا۔ منجلی بہن لذیذ ترین کھانوں کے تیار کرنے اور دینی انداز میں تحریری کام کرنے میں طاق ہوتی چلی گئی۔ مجھ سے چھوٹی بہن کو تبلیغ دین کا شوق اس قدر ہے کہ آپ ایک ہی ملاقات میں ان سے ایک حدیث یاد کر کے ہی اٹھیں گی، یا پھر وہ آپ کی قرآن کی تلاوت کو درست کرنے میں مصروف ہو جائیں گی۔ میرا معاملہ کچھ مختلف رہا۔ وہ اردو ماہنامے جنہیں میرے والد مجھے شعور و ادراک عطا کرنے کے لیے پڑھا رہے تھے، انہوں نے میرے قلم کو متحرک کر دیا۔ پتہ نہیں کیسے لاشعوری طور پر میرا قلم افسانہ نگاری کی طرف بڑھنے لگا۔ ابتدا میں والد صاحب کو اندازہ نہیں ہوا۔ چھوٹی چھوٹی تحریریں ماہناموں میں شائع ہوتی رہیں، لیکن جیسے ہی میرے قلم میں پختگی آئی اور میں نے والد صاحب سے افسانہ نگاری میں قدم رکھنے کی خواہش کی، میرے والد اس بات پر حیران رہ گئے۔ وہ میری تحریری صلاحیت دینی مضامین نگاری میں آگے بڑھنے دیکھنا چاہتے تھے۔ ویسے بھی اگر میں شاعری میں طبع آزمائی کرتی تو شاید والد کو اتنی حیرت نہ ہوتی، کیونکہ میرے نانا مرحوم اردو لیکچرار اور منجھے ہوئے شاعر تھے۔ ان کی صحت اور عمر وفا کرتی تو وہ ایک بڑا کلام چھوڑ کر جاتے، لہٰذا یہ جینیٹک معاملہ قرار دیا جاتا، مگر افسانہ نگاری ایک بالکل مختلف موضوع تھا میرے ماحول کے لیے۔ میرے والد کے خیال میں افسانہ نگاری میں عشق و محبت کا مسئلہ کئی بار قلم کار کو اسلام کی حدود سے غافل کر دیتا ہے۔ مگر میرے مسلسل اصرار پر والد کو تسلیم کرنا پڑا کہ قدرت نے ایک افسانہ نگار انہیں تحفے میں عطا کی ہے۔ پھر مذہبی اقدار کے ساتھ میرے قلم میں بندش رہی اور میرے والد بے حد خوش ہوئے۔ میں جب ہائی اسکول میں آئی تو میں نے اپنے والد صاحب سے خواہش کی کہ وہ میرے نام کے آگے اپنا نام لگوا دیں۔ والد صاحب نے انکار کر دیا، مگر میری شدید خواہش تھی کہ میں عذرا داؤد کے نام سے پہچانی جاؤں، اور میں نے ہائی اسکول سے اپنا یہی نام متعارف کرانا شروع کر دیا، اور دھیرے دھیرے یہی نام میری پہچان بن گیا۔ میرے والد میری جستجو، کوشش اور خواہشوں کو تکمیل تک لے جانے کے میرے انداز پر بہت مبہم سا مسکراتے تھے۔ ہم نے انہیں کبھی قہقہ لگاتے نہیں دیکھا۔ میرے والد ہمیشہ کہا کرتے، قناعت سے بڑا کوئی خزانہ نہیں، جسے قناعت کرنا آ گیا، اس سے زیادہ کوئی غنی نہیں۔ بچپن میں اگر ہم بہنیں ایک دوسرے کی چیز کو دیکھ کر کہہ دیتے ہمیں بھی ایسی چاہیے، تو سخت برہم ہوتے اور سمجھاتے، یہ مت کہو، ایسی ہی چاہیے، یہ حرص ہے اور حرص کی تکمیل کبھی نہیں ہوتی، اس سے اچھی اور بہتر چیز مانگو مگر اس جیسی نہیں۔ ابو کا جغرافیائی علم بھی بہت مضبوط تھا۔ جب وہ کرۂ ارض اور اس پر پھیلے بحر و بر کی تفصیل بنانے بیٹھتے تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ابو کے اندر کون سا خزانہ ہے جو کبھی کم ہی نہیں ہوتا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن علی ندوی، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسی تحریکی شخصیات کا احاطہ بہت اچھی طرح کرتے اور ہمیں ان کی حیات طیبہ سے متعارف کراتے رہتے۔ اسلامی عالمی سیاسی منظرنامے پر ایسی نگاہ رکھتے گویا کوئی تجزیہ نگار بیٹھا ہے۔ جب اپنے ہم عصروں میں بیٹھتے تو ایسے اسلامی سیاسی منظرنامہ بیان کرتے کہ دل کرتا بس سنتے ہی رہیں۔ میرے ابو نے جہاں اپنی اولاد کے لیے ترکے میں اپنی بے شمار جائیداد چھوڑی، وہیں بے حساب کتابیں بھی چھوڑیں۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے گھر کے ہر حصے میں قیمتی نایاب کتابوں کا ڈھیر ہوا کرتا تھا۔ وہ تحفے میں بھی کتاب دینا ہی پسند کرتے تھے۔ اب والد حیات نہیں ہیں، ان کی قیمتی نایاب کتابیں خاموشی سے الماریوں میں مہر بلب ہیں۔ میں جب انہیں دیکھتی ہوں تو مجھ سے باتیں کرتی ہیں، کہتی ہیں ہمیں غم نہیں کہ آج ہمیں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، ہمارا ماضی تو بڑا شاندار رہا ہے۔ جس نے ہمیں مختلف کتب خانوں سے بھاری رقم دے کر خریدا تھا، وہ شخص ہمارا حق ادا کر گیا۔ والد نے اپنے علم کا بڑا حصہ اپنی زبانی اپنی اولاد کے سینے میں منتقل کر دیا۔ وہ بے حد خاموش مزاج شخص تھے، مگر جب اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے تو کئی گھنٹے مسلسل بولتے، اور اس بولنے میں وہ اپنا علم اپنے بچوں کے دل و دماغ میں منتقل کرتے رہتے۔ اللہ میرے والد کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرما اور اس ولی شخص کی کوششوں اور محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ایک بیٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔